ڈلیور کی تھی ہمارے صاحب نے جو کہ ریونیو کے منسٹر ہیں. اس کے اسپیچ اور جو بجٹ ڈاکیومنٹس تھے اس میں بہت ساری چیزیں تھیں, اس میں ڈسکرپنسیز تھی. فگر کی بہت میجر جو مجھے جو سب سے زیادہ میجر ڈسکرپنسی لگی تھی وہ یہ تھی کہ جو احساس پروگرام ہے اس کا کوئی بھی ایئر مارکڈ جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا کسی بھی بجٹ ڈاکیومنٹ میں. اینڈ دین آن دا پوسٹ بجٹ جو بریفنگ ہوتی ہے جو بجٹ کے ایک دن بعد ہوتی ہے, اٹ واز لیڈ بائی حفیظ شیخ. اس میں انہوں نے ایک پہلی دفعہ جتنی ہسٹری میں جو کہ ایٹ لیسٹ جو بجٹس میں نے کور کیے ہیں اس کی ہسٹری میں ایک پریس بریف انہوں نے جاری کی تھی جس میں بہت سارے جو مسنگ جو ڈیٹا تھا یا کریکٹیو ڈیٹا تھا اپنی طرف سے وہ انہوں نے کیا تھا. آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے امپلیکیشنز آف دا بجٹ آن دا کامن مین. میں نے دعوت دی ہے بزنس ریکارڈر کے بہت سارے بیٹ رپورٹرس کو بیکاز دے آر دیئر ود اینڈ ہوپ فلی ود این انبائسڈ ویو آف واٹ دا بجٹ ایکچولی کنٹینس. آئی ول اسٹارٹ ود ظہیر عباسی صاحب جو کور کرتے ہیں ہماری جو بیٹ ہے فائنینس کی. جی عباسی صاحب, واٹ ڈو یو تھنک آف دا بجٹ اینڈ دا مینی سورسز آف three different sources of information that we have. حماد اظہر صاحب نے جو بجٹ اسپیچ دی پارلیمنٹ میں اس کے جو انہوں نے وہاں بیان کیا اس کے بجٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ یا پریس بریف کے ساتھ بہت سے کمپوننٹ سے جو جل نہیں کر رہے تھے. سب سے فار ایگزامپل ایک تو جی ڈی پی گروتھ کا تھا جو انہوں نے 4% وہاں پہ کہا ہے اور بجٹ ڈاکومنٹ میں ہم نے آ کے دیکھا تو وہ 2.4% تھا. اور وہ بہت میسو ڈفرینس ہے اور اس سے ایز یو نو ریونیو جو ہے جنریشن وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے اور آل میجر انڈیکیٹرز وڈ بی افیکٹڈ. ایبسلیٹلی جی. اور دوسرا آؤٹ لے کا بھی تھا, انہوں نے وہاں 7.022 بلین کا آؤٹ لے پیش کیا جبکہ بجٹ ڈاکومنٹ میں ہمیں 8.3 کا مل رہا تھا آؤٹ لے جو ہم نے پیش کیا. پھر انفلیشن کا انہوں نے دیا ہے 11 to 13%. ایک تو وہ بھی میڈیم ٹرم دیا ہے اور اس سے پہلے این ای سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو انفلیشن کے یا مائکرو اکنامک نمبر فگر جو اگلے سال کے لیے اس میں 8.5% تھا انفلیشن. فگر ایک دوسرے کے ساتھ کہیں پہ بھی میچ نہیں کر رہے. اس وجہ سے نیکسٹ ایئر 8.5 دیا تھا. جی نیکسٹ ایئر بجٹ نے 11 to 13% نیکسٹ ایئر 8.5 دیا تھا. تیسرا سورس کیا تھا باسی صاحب؟ تیسرا پریس بریف تھا جو وہاں پہ کچھ رہ گیا تھا وہ انہوں نے نیکسٹ پوسٹ بجٹ جو پریس بریفنگ تھی اس میں انہوں نے ایک پریس بریف دیا. اس میں بہت ساری چیزیں آئیں اور سب سے میجر چیز خواتین حضرات میں مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ تھا کہ احساس پروگرام جیسے میں نے جو سگنیچر پروگرام ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا وہ انکلوڈیڈ ہی نہیں تھا ان دا بجٹ. آئی مین آئی کوڈ ناٹ فائنڈ اٹ ان اینی آف دا بجٹ ڈاکیومنٹس. یہاں انہوں نے کہا 193 بلین. اب یہ 193 بلین از اٹ سنکرونائزڈ ود دا بجٹ ڈیفیسٹ گاڈ نوز. کوئی کسی کو پتہ نہیں اور اس وجہ سے جس آدمی کا جو جی چاہ رہا ہے وہ فگر لے رہا ہے. یہاں تک کہ جی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ میں دیکھ رہی ہوں ٹیلی ویژن پہ اور جو لکھ رہے ہیں وہ ایک سورس لے رہے ہیں جو اسلام آباد میں نہیں ہے وہ they are focusing on the budget documents. And do you think that the budget document as opposed to the speech and the press brief, do you think that وہ جو budget document ہے وہ target ہے IMF اور یہ جو ہے یہ target ہے parliamentarians and یہی لگ ہمیں یہی رہا ہے کہ بجٹ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ان کا ٹارگیٹ ہے اور یہ باقیوں کو بتانے کے لیے دکھانے کے لیے انہوں نے ایک پریس بریف اور سپیچ دیا ہے کیونکہ چیزیں مل نہیں رہی. جو سپیچ میں انہوں نے کی وہ ہم آ کے جب ڈاکومنٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خود کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جب فائنانس کے لوگوں سے تو کوئی کلیریفیکیشن بھی نہیں دیتی. اینڈ خواتین حضرات میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ ہم آ کے جب ڈاکومنٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خود کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جب فائنانس کے لوگوں سے تو کوئی کلیریفیکیشن بھی نہیں دیتی. اینڈ خواتین حضرات میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ ہمارے عباسی صاحب نے بڑی کوشش کی تھی کہ پوسٹ بجٹ بریفنگ میں یہ اپنے سوال کر سکیں مگر انفارچونیٹلی ان کو چانس نہیں دیا گیا. لیٹ می گو ٹو نزہت نظر. یہ ہیں ڈیفینس کور کرتی ہیں اور بھی کور کرتی ہیں بٹ ڈیفینس کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. نزہت یہ والنٹیرلی چیف آف آرمی اسٹاف نے اناؤنس کیا تھا کہ جو ہمارے سینئر آفیشلس ہیں
ایک تو ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی جائے گی, جوانوں کی پڑھائی جائے گی, بٹ سینئر جو اسٹاف آفیشلز ہیں وہ والنٹیرلی نہیں اپنی اینی پے ریز لیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم اتنا ہی لیں گے جتنا ہم نے اس سال لیا ہے, اینڈ اس سال کے ریوائزڈ ایسٹیمیٹس, رائٹ, بیکاز ریوائزڈ ایسٹیمیٹس کو 20-24% بڑھے ہیں جی فرام واٹ واز بجٹڈ لاسٹ ایئر. جی انیشلی جو ملٹری نے ڈیمانڈ کیا تھا وہ تھا 1.2 ٹریلین, لیکن پھر رائٹ بیفور دا بجٹ اس میں یہ 1.15 ٹریلین انہوں نے فائنل کیا تھا, جس پہ ملٹری 1.2 ٹریلین کیا تھا, 1.2 ٹریلین جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا تھا, لیکن بعد میں اس کو فردر کٹ کر دیا تھا, 1.15 ٹریلین کر دیا تھا, جو کہ ہیپیلی انہوں نے ایگری کر لیا تھا اور انہوں نے لیٹ گو کیا تھا. ایکچولی ہیپیلی کیا, انہوں نے تو بڑا تعریفیں کی تھی ہماری. جی بالکل, بلکہ سی او ایس صاحب نے بھی جو ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا, پی ایم نے بھی کیا تھا. You have to appreciate it. Everybody must sacrifice in this. پھر اس میں جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آرمس اینڈ ایمونیشن میں 7% جو ہے وہ لاسٹ ایئر کا جو بجٹ ہے اس میں 7% لیس اس سال کا بجٹ ہے. یہ پروکیورمنٹ ہے جی, پروکیور کریں گے آرمس اینڈ ایمونیشن دیٹ مچ لیس. جی, اور پھر اس میں ایک چیز جو سیلریز اٹ واز آلسو, جی بالکل, آپریٹنگ ایکسپینسز اور باقی چیزیں بھی جو ہے اس میں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر انہوں نے کافی. ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک دا ملٹری ول بی willing to take a cut? جو ڈیفینس انالسٹ ہے وہ ایکچولی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ون ٹائم کٹ تو ٹھیک ہے, وہ چل جائے گا, لیکن اس کو زیادہ ٹائم کے لیے پرولونگ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کی جو ملٹی سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ کرنا جو ہے مشکل ہوئے گا, پلس جو ٹینشن چل رہی ہے اکراس دا بارڈر وہ بھی ہے, both Afghanistan and India. Yeah, it's not خواتین حضرات, we take a short break, please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں جاؤں گی سہیل سرفراز صاحب کے پاس, چیف رپورٹر ہیں بزنس رپورٹر کے, اور ہی از آلسو the man to go to taxation related matters میں, اور ایس سی سی پی بھی یہ کور کرتے ہیں. جی سہیل صاحب, آپ نے پوچھا تھا کہ یہ جتنے بھی ایسٹیمیٹس ہیں, مارک اپ ریٹ یا جو کچھ بھی ہے, کسٹمز میں کتنا یہ جنریٹ ریونیو کرے گا جو کہ انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے, ڈڈ یو آسک کہ کون سا ایکسچینج ریٹ لیا گیا تھا؟ جی بالکل, میں نے ایف بی آر میں یہ جو ہے جس دن یہ بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس دن جو ہے وہ ان سے پوچھا تھا, تو ان میں سے کسی نے جو ہے وہ کوئی جو ہے کلیئر جواب نہیں دیا, بلکہ سینئر لوگوں سے پوچھا تھا. جی میں نے بہت سینئر لیول کے آفیشل سے پوچھا تھا, اور سب نے ایک ہی بات کی کہ یہ جی روپی پہ جو ہے, جبکہ ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ بھی کسٹم کا روپی پہ کیسے, آپ سب یہی جواب دے رہے ہیں. اور what about the post budget briefing? I assume کہ آپ نے ادھر بھی پوچھا ہوگا. جی بالکل, وہاں بھی جو ہے وہاں بھی یہ کویسچن جو ہے وہ کیا گیا تھا, جس کے اوپر انہوں نے سمپلی یہ جواب دے دیا کہ جی جو بجٹ والے دن کا جو ریٹ تھا وہ ہم نے لیا, ہم نے بار بار. Is that doable سہیل صاحب, because بجٹ اس دن تو پرنٹنگ پریس کو نہیں نا بھیجتے, calculations are made, I think at least even if they were made, the date was sent to the printing press, وہ تو 2-3 دن پہلے کا ہونا چاہیے تھا. جی بالکل وہ نہیں ہے, کیونکہ وجہ یہ کہ وہ تو چینج ہوتا رہتا ہے, اور اس میں اس کے علاوہ آپ کو خواتین حضرات جیسے کہ معلوم ہے, ہماری ایک پرائر کنڈیشن ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہوگا, جو کنٹینیوسلی روپی جو ہے وہ بجٹ کے دن سے ابھی تک میرے خیال میں 3-4 روپے تو اور گر گیا. ایگزیکٹلی تو یہ چیز وہ کہنا underrated, the markup rate is underrated. Exactly. The customs rate is overestimated or underrated? کسٹم کا ریٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اوور اس کو جو ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. جی اوکے, what do you think of their taxation measures? جی اس دفعہ بجٹ میں جو ہے وہ 4-5 بہت ہی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے فرسٹ ٹائم میئرز جو ہے وہ نظر آئے ہیں. وہ انفورس کیسے ہوں گے یہ ابھی جی کون سے میجرز ہیں؟ مثلاً سب سے بڑا میجر جو فائنانس بل میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ پورے انہوں نے فائنانس بل میں سے نان فائلر کا نام, اس کی ڈیفینیشن ڈیلیٹ کر دی ہے. مگر سہیل صاحب, isn't that a positive thing, because how can you legitimize the non filer by having a separate
مطلب ہے کہ میرے لحاظ سے تو یہ جو ڈار صاحب نے کیا تھا اٹ واز ناٹ اپروپریٹ. یو کانٹ گیو دیم لیجیٹمیسی. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک عجیب وہ اسٹیٹس سمبل ٹائپ بن گیا تھا, میں نان فائلر ہوں, میں تو ہائر ریٹ دے کے جو ہے سمبل تو میرا نہیں خیال بٹ ان اینی کیس دوسرا کیا میشر ہے. جی اس میں انہوں نے اب نئے جو ہے پروپوز قانون میں یہ کر دیا ہے کہ جس کا نام بھی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں اپیئر نہیں ہو رہا, اگر وہ گاڑی خریدتا ہے, پراپرٹی, بٹ دس از the same as what Miftah Ismail did, isn't it? جی اس میں انہوں نے یہ کہ ان میں کوئی ٹرانزیکشن وہ کرے گا تو اس کو آٹومیٹیکلی پروویژنل اسیسمنٹ آرڈر اس کے پاس اگلے چند دنوں میں پہنچ جائے گا, اور اگر وہ 45 ڈیز میں اپنا ریٹرن نہیں جو ہے وہ دیتا تو وہ پروویژنل اسیسمنٹ آرڈر کنفرم ہو کے اس کی ڈیمانڈ ریز ہو کے اس کے بینک سے پیسے نکال لیے جائیں گے جو بھی ریکوری پروسیڈنگ. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بڑی ڈفرینٹ چیز فرسٹ ٹائم نظر آئی ہے کہ جو مینوفیکچررز, ڈیلرز اور آگے جو ہے کمیشن ایجنٹس ان کے ساتھ مل کے جو ٹیکس ایویژن کرتے تھے اس کو روکنے کے لیے ڈیلرشپ اور کمیشن ایجنٹ کے جو ان کو جو بھی اماؤنٹ جاتا ہے اس کو ڈیمڈ انکم ڈکلیئر کرنے کی جو ہے وہ ایک پروویژن ہے, جس سے ہوگا یہ کہ اگر مینوفیکچرر جو ہے وہ 10 روپے کی چیز آگے دے کے ڈکلیئر 10 کی اور 20 کی آگے ڈیلر یا بیچتا ہے تو وہ بیچ والا جو اماؤنٹ جس پہ ٹیکس چوری ہو رہی تھی اب وہ اس ڈیلر کو بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا, کمیشن ایجنٹ کو بھی. اور اوکے, بٹ اوور آل اگر آپ ٹیکس کا دیکھیں تو کیا ڈو یو تھنک جو اقدامات ہیں وہ کوئی are they different from the past, یعنی کہ سیلز ٹیکس پہ کم ریلائنس ہے کہ زیادہ ہے؟ جی بالکل ڈیفرنٹ نہیں ہے, پرانے والا جو ہے وہ طریقہ ہی اپنایا گیا ہے, جیسے ریٹس کو جو ہے وہ بڑھا دینا, اسی طرح میں نے 17 سے 18 تو نہیں نا کیا, وہ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس ہے اس میں وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا کمپوننٹ وچ از آن بیسکلی سروسز ناٹ آن انکم, رائٹ؟ تو وہ کمپوننٹ کتنا ہو گیا؟ وہ بھی 60 to 70% جو ہے وہ اس مرتبہ. So there is an issue there, the issue, the basic issue of reliance on sales tax or indirect taxes continues. Exactly, بالکل ایسے ہی کیا گیا. Let me go to now فضل شیر صاحب, آپ کرتے ہیں internal security, I mean other than defense, جو پولیس وغیرہ کے اوپر جو خرچہ جاتا ہے اس پہ کیا allocations ہیں, are they appropriate؟ اسی بجٹ میں تو جو نیکٹا کے لیے جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے ان کی بجٹ کو تو انکریز کیا گیا ہے فرام 170 million to 276 million. So that's significant rise. جی تو اس میں تو اچھا ہے, لیکن جو انٹیریئر ڈویژن ہے جن کے نیچے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں ان کے بجٹ کو مطلب سگنیفیکنٹلی کم کیا ہے, مطلب 24 بلین تھا لاسٹ ایئر اور اب 9.8 بلین تک کر دیا, جس سے مطلب جس کے اندر اسلام آباد پولیس ہے, ایف سی ہے, پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ ہے, ایف آئی اے ہے, بہت سارے اور ادارے ہیں, تو ان کے آپریشن پہ اثر پڑے گا کیونکہ بجٹ کافی اس کے کم کیا گیا ہے. تو شاید مطلب جو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمارے مطلب جو پروجیکٹس ہیں وہ کچھ روک جائیں. What about NAB? What about NAB, National Accountability Bureau? نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کا علیحدہ بجٹ ہوتا ہے, تو وہ انٹیریئر ڈویژن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے, اس کے لیے علیحدہ بجٹ ہوتا ہے. اوکے, what about agriculture? آپ نے ایگریکلچر کا مطلب اس دفعہ جو ہے نا کافی جو منسٹری ہے فوڈ سیکیورٹی کا ان کا 1 بلین سے 12 بلین کر دیا گیا ہے بجٹ, جو زیادہ تر ریسرچ بیکاز یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے نا جی, یہ تو پروونسز کا ایگریکلچر ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, اور پھر بھی اس کا بڑا, اور اس کا ایک اور یہ ہے کہ ان لوگوں نے 13 پروجیکٹ لانچ کیے ہیں پروونسز سے شیئرنگ کے ساتھ, جو 296 بلین کے ہے, اور اس میں 96 بلین جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ شیئر کرے گا. Have they consulted with Sindh, because Sindh ہم نے پوچھا تھا, وہ سندھ کے ساتھ کر رہے کوشش, لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہے, وہ کہہ رہے کہ وہ میٹنگز میں نہیں آتے ہیں. جی ان کے تو آئی تھنک اسینشلی کافی لوگ اب جیل کی طرف ان کا رخ ہے, تو آئی تھنک دے پروبیبلی آر not focused on that. Before I go to Tahir Amin Saab, we will take a short break. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. طاہر امین صاحب جو ہیں وہ انڈسٹریز بھی کرتے ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کیا انڈسٹریل پیکج جو ہے وہ از دیٹ اے گڈ ون اور ناٹ؟
بالکل جی، جس طرح عباسی صاحب نے سٹارٹ میں کہا کہ بجٹ فگر کے حوالے سے ایک ڈسکرپنسیز پائی جا رہی ہے، اسی طرح ایک ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ پیکج جو حماد اظہر صاحب نے بجٹ سپیچ میں اناؤنس کی تھی اور بعد میں پریس بریف میں بھی دی ہے، لیکن اس کا یہ کہیں پر بھی جو بجٹ ڈاکومنٹس ہے اس میں ابھی تک یہ ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہا. ہم نے آپ نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے بھی آپ کے ساتھ مل کے بڑی کوشش کی ہے، بٹ وی کانٹ فگر آؤٹ کہ یہ اگر چھپایا ہوا ہے تو کہاں چھپایا ہوا ہے. بالکل جی، تو اس سے ایک کنفیوژن وہ کریٹ ہوئی ہے انڈسٹریل سیکٹر میں، جو کہ آلریڈی وہ زیرو ریٹڈ اور اس والے ایشو میں پنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی ان کا ایک ہے کہ مطلب زیرو ریٹنگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹ سٹینڈز ایز از. بالکل سہیل صاحب آپ کے اس میں یہی ہے نا کہ جی بالکل جی، بٹ اس کا ریفلیکشن کہیں نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی وہ جو ہے وہ بالکل ایکسپینڈیچر میں ہو رہا ہے جی، ایکسپینڈیچر میں نہیں ہو رہا. I mean they need to do this juggling maybe because وہ جو ہے IMF کا ہے کہ 0.6% پرائمری ڈیفیسٹ ہونا چاہیے. جی طاہر صاحب، اس کے علاوہ ایک اور سبسڈی دی گئی ہے 34 بلین کی، وہ گیس اور الیکٹریسٹی جو سبسڈائز پرائسز پہ دے رہے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کو، تو وہ ایک چیز رکھی گئی ہے. یہ دو کمپوننٹ ہے، لیکن اس میں بھی ابھی تک وہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے بیکاز یہ سبسڈیز میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا جی، بجٹ ڈاکومنٹس میں یہ سب ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. واٹ اباؤٹ ٹیکسٹائل سیکٹر، ان کا کیا رد عمل ہے؟ ٹیکسٹائل سیکٹر کا یہی ہے کہ پرومسز تو گورنمنٹ کرتی رہتی ہے، جس طرح لاسٹ ایئر بھی کیے تھے، اس سے پچھلے سال بھی، لیکن ابھی بھی ان کے تقریباً بہت سارے ریفنڈز کلیم اسی طرح پینڈنگ ہے. باقی بھی جو ان کا ایک اور ہے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ جو کامرس منسٹری کے انڈر آتا ہے، وہ کہہ رہے کہ وہاں سے کوئی ریلیزز وغیرہ نہیں ہو رہی جو وہ ریسرچ پہ کام کرے، یا اور جو اس طرح کے ٹیکنیکل پروجیکٹس ہے یا جو پروڈکٹس ڈائیورسفیکیشن یا مارکیٹنگ ہے اس پہ کوئی وہ خرچ کر لے اور اپنے باہر جو مارکیٹ ہے اس کو کیپچر کر لے، اپنی پروڈکٹس کی وہ مارکیٹنگ کر لے، اس پہ بھی کوئی خاص رقم نہیں رکھی گئی اس بجٹ میں. اوکے، اینڈ فائنلی ریلویز، وہ جو ہمارے جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں نے بہت کارنامے کر دیے، حالانکہ میرے خیال میں ان ٹرمز آف ایکسیڈنٹس اینڈ ان ٹرمز آف ڈیلیز پہلی گورنمنٹ سے کچھ بہتر تو نہیں پرفارمنس لگ رہی. نہیں جی، کرنٹ فسکل ایئر کے لیے ریلوے کے لیے مختص کی گئی تھی 125.5 بلین، اس کو مزید کم کر کے 113 بلین پہ لے کے آئے، جبکہ جو بہت نیکسٹ ایئر کیا ہے، نیکسٹ ایئر کے لیے 113 بلین رکھے گئے ہیں، لیکن جو میجر کٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ ہے، وہ 39 بلین سے کم کر کے صرف 16 بلین رکھے گئے ہیں، جس کا مقصد یہ کہ جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں خاص کر جو لوکوموٹو پروکیورمنٹ کے حوالے سے ہیں وہ سارے وہ رک جائیں گے. Right. I'll go. I'll let you have the final say, Mr. Abbasi. What do you think? Do you think that this budget, mini budget, is on the cards, or do you think کہ یہ جو budget documents ہیں یہ satisfy کر دیں گے IMF کو؟ نہیں، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ منی بجٹ بالکل آن دا کارڈ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک تو جیسے سہیل صاحب نے بھی کہا ایکسچینج ریٹ جو انہوں نے ہم کسی کو نہیں بتا رہے کہ کس پہ کیا ہوا ہے. اور یعنی کہ اٹس اے پروجیکشن فار نیکسٹ ایئر، تو ہو سکتا ہے کہ فنڈ کو یہ صحیح فگرز دے دیں، بیکاز یہ بھی رومر ہے کہ جو فنڈ ہے اس کو یہ مور ریئلسٹک یہ ہر آدمی کے ذہن میں یہی، بلکہ سوال بھی اس دن ہوئے ان سے کہ منی بجٹ آپ کر رہے ہیں تو وہ چیزیں بتا نہیں رہے، چیزیں چھپا رہے ہیں، کوئی چیز کلیئرٹی ایک پراپر ایکسپلینیشن دے نہیں پا رہے. کہ جب یہ آئے ہیں یہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں اکانومسٹ آئے ہیں تو ون وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ گریٹر کلیئرٹی، بٹ غفدین استاد جیسے آپ نے سنا سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ایک جگہ کچھ ہے، اسپیچ میں کچھ ہے، پریس بریف جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن وچ کوڈ بی انیکوریٹ یہ جی دی گئی تھی 3 دن پہلے بفور، وچ مینس کہ بفور دا بجٹ اسپیچ. تو یہ بجٹ میں کیوں نہیں کریکشنز ہوئی تھیں؟ کیا یہ بجٹ ڈاکیومنٹس میں جو 193 بلین احساس پروگرام ہے کیا وہ کدھر ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ جیسے کہ طاہر صاحب نے کہا کہ یہ جو انڈسٹریل پیکیج ہے ویئر از اٹ گوئنگ ٹو بی ایڈجسٹڈ؟ از اٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز our capacity or our ability to meet IMF conditions? میرا ذاتی یہی خیال ہے کہ جی IMF conditions will be met because failure to meet them would mean no loan, $6 billion loan, and without that loan we could
be going towards default. Would you agree with that? بالکل And that and the reason why Imran Khan साहब हमारे जो Prime Minister and he has opted to go for the IMF program in spite of very stringent conditions is because of that. But I also maintain कि जो ये conditions जो agree की गई हैं वो हफीज़ शेख साहब ने की हैं, उसमें उन्होंने ज़्यादा लगता है कि negotiations नहीं की हैं, and maybe it was too little time. He did not have his own framework or time to prepare his own framework, but वो delay भी कर सकते थे जो उन्होंने opt किया कि वो नहीं करेंगे. एक आध हफ्ते की डिले में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ना था. बट इन एनी केस ख़वातीन हज़रात, वी आर इन फॉर अ वेरी टफ टाइम. क्या एक्चुअल है, जैसे कि आप टीवी में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स बजट पे आ रहे हैं, आप सुन रहे होंगे कि बहुत डिफरेंट किस्म के लोग एनालिसिस दे रहे हैं. द रीज़न इज़ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बजट डॉक्यूमेंट्स पे अपना एनालिसिस बेस कर रहे हैं, बाज़ लोग स्पीच पे कर रहे हैं और बाज़ लोग ये प्रेस ब्रीफ पे कर रहे हैं. There is uncertainty. I hope that the government will clarify. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफ़िज़.